السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ جواد احمد، اور کچھ دن پہلے پنجاب اسمبلی کے اندر جو وہاں کی ایم پی ہے رخسانہ کوثر صاحبہ، انہوں نے ایک قرارداد دی کہ یہ قرارداد منظور کی جائے کہ داڑھی جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور داڑھی میں ڈیزائن بنوانا یہ سنت کی توہین ہے۔ اور داڑھی نہ صرف اللہ کے رسول کی آخری پیغمبر کی سنت ہے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے جتنے بھی انبیاء آئے، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، تو سب نبیوں کی یہ سنت رہی ہے، نہ صرف ہمارے نبی کی بلکہ سب نبیوں کی اور تمام اولیاء کی، تمام صحابہ کی یہ سنت رہی ہے۔ تو اس کی ڈیزائنز بنوانا، اس پر انہوں نے یہ قرارداد دی کہ اس پر جو ہے پابندی لگائی جائے کہ اس پر ڈیزائن بنانے کی کم از کم اجازت نہ ہو۔ اگر کوئی شیو کرتا ہے اس کے خلاف ان کی کوئی بھی قرارداد نہیں تھی، قرارداد صرف یہ تھی کہ جو ڈیزائن بنوا رہا ہے تو اس کے خلاف جو ہے ان کو جو ہے کارروائی کی جائے، اور یہ قانون بنایا جائے کہ ڈیزائن نہیں بنوا سکتے۔ تو اس پر ہمارے پاکستان کے انتہائی افسوس کے ساتھ میں کہوں گا کہ ہمارے جو پاکستان کے وزیر ہیں، وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری صاحب، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑے منافق پاکستان کے اندر کوئی ہے تو وہ فواد چودھری ہے، تو انہوں نے اس پر ٹویٹ کیا کیا، آئیے وہ ٹویٹ پڑھتے ہیں۔ یہ ہے چودھری فواد حسین صاحب کا آفیشیل اکاؤنٹ، جس میں وہ ٹویٹ کر رہے ہیں کہ یہ خاتون سپر مسلمان بننے کی دوڑ میں سب کو پیچھے چھوڑ گئی، کیسا کیسا ہیرا بیٹھا ہے ایوانوں میں، اور ان کے ہوتے ہوئے اسلام کو کسی بیرونی سازش سے کوئی خطرہ ہی نہیں، خود ہی کافی ہیں۔ یہ ان جناب کا ٹویٹ ہے۔ تو یہ تاثرات ہے فواد چودھری صاحب کے رخسانہ صاحبہ کے خلاف کہ یہ شدت پسند ہے، اور ان کے ہوتے ہوئے کوئی بھی ہمیں سازش کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ان کو اسلام کے خلاف ایک سازش لگ رہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہماری جانوں سے اور ہماری مالوں سے، ہمارے رشتہ داروں سے، ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ ہمیں عزیز ہیں، ان کی اگر سنت کا مذاق اڑایا جائے اور ان کے خلاف اگر کوئی قرارداد جو ہے ہم پیش کریں تو یہ اسلام دشمن ہی ہے۔ یہ اسلام دوست ہے، اور اگر کوئی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان کی سنت کا مذاق اڑانے والے کے خلاف کوئی قرارداد جو ہے پیش کرتا ہے تو وہ اسلام دشمنی ہے۔ چلو ان سے تو ہمیں کوئی امید ہے بھی نہیں، اور شروع سے ہی ان کی ہم بکواسات سنتے آ رہے ہیں، بہت بڑے منافق ہیں یہ انسان، اور ان کو سپورٹ جو ہے وہ صرف لبرلز کی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ ٹویٹر پہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ جو ہے نا لاسٹ ہوپ فواد چودھری، اب پتہ نہیں کس حساب سے جو ہے فواد چودھری بھی کسی کی ہوپ ہو سکتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو ہے کہ فواد چودھری جیسا شخص بھی جو ہے کسی کی ہوپ ہو سکتا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں کہ ہمارے جو لیڈر ہیں جو کہ ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں کہ میں پاکستان کو ریاست مدینہ جیسی ریاست بناؤں گا، اور میں ان سے صرف پوچھنا چاہوں گا کہ کیا آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کے یہ وزیر جو ہیں، وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی، کیا عوام کو میسیج دینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس دو جواب ہو سکتے ہیں کہ ہاں پتہ ہے اور نہیں پتہ۔ اگر آپ کو یہ پتہ ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ ان کو منع نہیں کر رہے، اور منع نہ کرنے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ ان کے ویوز سے خود سہمت ہیں۔ اگر آپ کو یہ بات پتہ ہے تو پھر آپ سے بڑا عذاب جو ہے ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ جو فواد چودھری صاحب کے ایسے ٹویٹس پر جو ہے ان کو ملامت نہ کرتا ہو اور ان کو منع نہ کرتا ہو۔ اگر آپ یہ کہیں کہ جی ہمیں نہیں پتہ، تو پھر آپ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالیں کیوں دیتے ہیں کہ جنہوں نے فرمایا کہ میری ریاست کے اندر اگر کوئی بکری بھی، کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا یا کوئی جانور بھی پیاسا مر گیا تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ مجھ سے پوچھ نہ لے کہ یہ تمہاری ریاست کے اندر پیاسا کیوں مرا۔ آپ نے جو ہے اپنی تقریر میں ان کی مثالیں دیں کہ میں ایسی ریاست بنانا چاہتا ہوں۔ آپ کو پتہ اپنے وزیر کا ہی نہیں ہے کہ میرا وزیر قوم کو کیا میسج دینا چاہ رہا ہے، آپ ملک کے جانوروں کا کیا خیال رکھیں گے جب آپ کو اپنے وزیر کا ہی پتہ نہیں کہ میرا اپنا وزیر جو ہے، جو آپ کی اپنی پارٹی کا ہے، اور آپ کی پارٹی اس کے نام سے بھی جانی جاتی ہے، فواد چودھری صاحب، سب جانتے ہیں ان کو، جو کہ پہلے بھی اور پارٹیوں میں بھی رہے ہیں لیکن اب آپ کے ساتھ ہیں۔ تو آپ کو جب اپنے وزیر کا ہی پتہ نہیں ہے تو آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا مثالیں پیش کر رہے ہیں کہ جو ہے کوئی جانور بھی مر جائے تو ان کا یہ قول تھا کہ جو ہے مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں مدینہ کو، یہ پاکستان کو ایسی ریاست بناؤں گا جیسی یہ ریاست انہوں نے بنائی تھی، رسول اللہ نے بنائی، جو خلفائے راشدین نے بنائی۔ تو آپ ان کی مثال لیتے ہیں، آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دیتے ہیں کہ ایک کورٹ کے اندر جو ہے علی جو ہے کیس ہار گئے،
ایک یہودی کے خلاف، یہ ہمارا انصاف ہے۔ تو آپ جو اپنے ہی لوگوں پر نظر نہیں رکھ سکتے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں جو ہے نا نیچے والے کرپٹ ہیں اور جو مطلب ہمیں اپنے آپ کو ایماندار ظاہر کر رہے ہیں اور نیچے کا جو لوگ ان کو کرپٹ ظاہر کر رہے ہیں، آپ کے اپنے ہی لوگ ایسے ہیں، تو آپ دوسروں پر تو ملامت کر نہیں سکتے۔ جب سب سے پہلے تو آپ نے اپنے لوگوں کو صحیح کرنا ہے۔ اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر تو میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے جو ہے ہم پر ایک عذاب کو مسلط کیا ہے۔ اللہ پاک آپ کو ہدایت دے، ہماری تو دعا یہ ہے، کیونکہ جو ہے ہم نے پہلے بھی یہی کرپشن دیکھی ہے جو کہ ابھی تک چل رہی ہے، اور یہی مافیا ہم نے دیکھا ہے جو ابھی تک چل رہا ہے۔ جو ہے اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے، لیکن اگر آپ میں تھوڑی سی بھی شرم ہے تو کم از کم ایسے بکواس کو، ایسے منہوں کو بند کرواؤ جو کہ فواد چودھری صاحب کا منہ ہے، ایسے منہ کو کم از کم بند کرواؤ جو اسلام کے خلاف جو ہے اتنا زہر اگل رہے، اور اسلام پسند لوگوں سے جو ہے ہر وقت جو ہے وہ کوئی نہ کوئی کسی بات پر تنقید کرتے رہتے ہیں کہ جو ہے اسلام پسند لوگوں کو ان کو شدت پسند کہا جاتا ہے، اور خود جو ہے لبرل ٹائپ کے لوگ مندروں کے حوالے سے جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے جلدی اٹھ جاتے ہیں، لیکن کشمیر کے مسئلے پر یا فلسطین کے مسئلے پر، ان مسئلوں پر جو ہے ہمیں جو ہے کبھی بھی ان کو بولتے ہوئے نہیں دیکھا، اور مندر کا مسئلہ ہو تو وہ بالکل آگے آ جاتے ہیں کہ جی مندر پاکستان میں بننا چاہیے۔ تو میں اس پر موضوع میں بات نہیں کر رہا مندر کے حوالے سے، اس پر میں ایک الگ سے جو ہے ویڈیو بناؤں گا، لیکن میں کم از کم آپ سے یہ کہتا ہوں جناب عمران خان صاحب، میں آپ سے یہ کہتا ہوں اگر آپ کہیں میرا یہ پیغام دیکھ بھی رہے ہیں تو کم از کم ایسے جو ہے منہوں کو بند کر رہا ہے، اور اگر آپ نہیں کروا سکتے ہیں تو پھر ہم یہی کہیں گے کہ آپ اپنی کرسی کو چھوڑ دیں۔ السلام علیکم۔